کہ کلمہ مستفاد ہے اور تقدس غیران دے، کلمہ مستفاد ہے شریعت غیران دی، کلمہ مستفاد ہے دین غیران دا، کلمہ مستفاد ہے احترام غیران دے، کلمہ مستفاد ہے بات غیران دیے، کلمہ مستفاد ہے اور احترام غیران دے۔ نانا میرا مسلک کیے، میری دعوت کیے، میرا اعلان کیے، میری پکار سن لو، میرا اعلان سن لو، میری للکار سن لو۔ میں اس چپال دی کانفرنس دے اندر برملا طور تے اس بات دا اعلان کر دینا چاہنا کہ جدہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے، جدہ کلمہ پڑھی دے۔ سیکھنے کے لیے، علماء سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو میں دعوت خطاب دینے سے قبل ذرا آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سیدھا ہاتھ اٹھا کے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ ادھر میری طرف ذرا توجہ کر کے نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، صداقت مسلک اہل حدیث تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے محترم جناب مولانا زاہد فاروق ڈوگر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، ہر قسم دیاں تعریفاں، ہر قسم دیاں عبادتاں اللہ رب العالمین واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حاجت روائے مشکل کشائے دستگیر علی کل شیء قدیر۔ کروڑا درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، امام المواحدین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس والا واسطے جنہاں دے ذریعے نال اے دین اسلام ساڑھے تک پہنچے ہے۔ حضرات اللہ پاک دا بے حد شکر ہے، اس مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر وچ آ کے کچھ دین نو سنن دی کچھ سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اس مالک دی بڑی کرم نوازی ہے، ورنہ اس دور اندر مسجد دے اندر آنا ایڈا سوکھا کام نہیں۔ میں رب کے دعا کرنا اللہ منو اور تہاڈا ساریاں دا آنا قبول و منظور فرما کے آخرت دی نجات دا سبب اور ذریعہ بنا دے۔ حضرات جس طرح کے تہاڈے ساریاں دے علم اندر ہے، اج دی کانفرنس اس چپال دی جماعت اہل حدیث نے، مرکزی جمعیت اہل حدیث نے، اہل حدیثاں دے نوجواناں نے اور بزرگاں نے اور بچیاں نے مل جل کے منعقد فرمائیے، اور ایدہ عنوان جو 38 سال تو ہی چلدا آ رہا ہے کہ صداقت مسلک اہل حدیث کانفرنس۔ مطلب ایدہ کی ہے کہ اہل حدیث سچے نے۔ اس کانفرنس دا عنوان چپال دے ساتھیاں نے اے رکھیا ہے کہ اسی سچے ہیں باقی سارے جھوٹے نے۔ حالانکہ اے دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی ایڈا وڈا دعویٰ نہیں جیڑا انہاں نے رکھیا ہے۔ جیڑا دعویٰ اہل حدیث نے کیتا ہے کہ ساڈا مسلک سچا ہے باقی مسلک جھوٹے نے، اے دعویٰ باقی مسلک والے بھی کر سکتے ہیں بھائی اسی سچے ہیں تے تسی سانو کیوں یہ گل آندے ہو۔ مطلب یہ ہے انہاں نے صرف یہ گل کہی ہے کہ اسی ہی سچے ہیں۔ صداقت مسلک اہل حدیث کانفرنس عنوان تواڈے سارے دے سامنے ہے، اور امید ہے میرے تو بعد آنے والے بھی دوست اور میرے تو پہلے جنہاں بزرگاں نے بیان فرمایا انہوں نے بھی ایہو ہی اس گل ثابت کرن دی کوشش کیتی ہے کہ مسلک اہل حدیث سچا مسلک ہے، سچا مسلک ہے، ستھرا مسلک ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں عزیز بھائیوں، یہ دعویٰ ہر انسان اس دنیا تے کردا ہے کہ میں ہی سچا ہاں۔ اہل حدیث آندے نے کہ اسی سچے ہاں،
دیوبندی آندے نے کہ اسی سچے ہاں، شیعہ آندے نے کہ اسی سچے ہاں، بریلوی آندے نے کہ اسی سچے ہاں، عیسائی آندے نے کہ اسی سچے ہاں، یہودی آندے نے کہ اسی سچے ہاں، مسلمان آندے نے اسی سچے ہاں، ہندو آندے نے اسی سچے ہاں، براہمن آندے نے اسی سچے ہاں۔ ہر انسان اس دنیا دے اتے ایک ہی دعویٰ کردا ہے کہ جناب میرا مسلک سچا ہے، میرا دین سچا ہے، میرا جڑا راستہ ہے بالکل ٹھیک راستہ ہے۔ اس دعوے دا ہر انسان نو حق ہے اور وہ کر سکتا ہے، مگر دعویٰ اوہی عدالت دے اندر کامیاب ہوندا ہے جڑا مدعی اپنے دعوے دے اتے دلیل اور گواہ سچے پیش کرے۔ کیوں بھی یہ گل ٹھیک ہے نا؟ دعویٰ ہر انسان کر سکتا ہے، مگر دعوے دے اتے گواہ اور دلیل جڑا مدعی عدالت اندر صحیح ثابت نہ کر سکے او دا دعویٰ عدالت چو خارج ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا سننا ذرا، سارے ہی آندے نے سچے نے۔ میں کہا یا اللہ آخر سچا کون ہے؟ وہابی آندے نے اسی سچے ہاں، ساڈا مسلک صداقت اہل حدیث ہے، اے مسلک سچا ہے۔ باقی میرے دوست اور بزرگ آندے نے اسی سچے ہاں۔ یا اللہ سچا کون ہے؟ اللہ پاک نے کیا میں آمنو بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ کیوں بھی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی آئیے تو پھر آکھو حضرہ سبحان اللہ، ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے، فرمایا آمنو بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، جنہاں من لیا، جنہاں اس گل نو تسلیم کیتا۔ اللہ کیڑی گل نو؟ فرمایا بما نزل علی محمد، جڑی چیز اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ میں جھٹ کوئی لاؤنا صحیح صاحب دا میں آرڈر ہے مجمع تساں بننا ہے تے باقی کام پچھلیاں مولویاں نے کرنا ہے۔ سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا بما نزل علی محمد، جڑی چیز اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر تے نازل فرمائی ہے، وہو الحق، اوہی حق کے بولو اوہی، او بولو بولو اوہی، ہاتھ کھڑکے کر کے آکھو اوہی، وہو الحق، اوہی حق کے۔ اللہ حق آیا کتوں ہے؟ فرمایا ما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم۔ حق آیا کتوں؟ رب والو۔ حق آیا کتوں؟ رب والو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سٹیٹ فارورڈ گل ہے، سیدھی سی بات ہے، اگر فقہ حنفی اللہ والو نازل ہوئیے پھر او حق کے، اگر فقہ جعفری اللہ والو نازل ہوئیے پھر او حق کے، اگر فقہ مالکی اللہ والو نازل ہوئیے پھر او حق کے، اگر کوئی اور مسلک کوئی اور کتاب اللہ والو نازل ہوئیے پھر او حق کے۔ اگر رب دا قرآن رب والو نازل ہویا ہے، مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان رب والو نازل ہویا ہے، پھر اوہی حق کے۔ بولو پھر اوہی حق کے۔ رب والوں کی نازل ہویا ہے، اللہ والوں کی نازل ہویا ہے؟ ایک رب دا قرآن نازل ہویا، ایک مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان نازل ہویا، اور ایہی حق کے۔ اور میں ایک بات اور کہہ دینا چاہنا، میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو محدث مننا وا، امام شافعی نو محدث مننا وا، امام احمد بن حنبل نو محدث مننا وا۔ یہ جتنے بزرگ نے سارے اپنے اپنے دور دے محدث ہوئے نے، مگر میں اطاعت دے قابل، اور اگر میں اطاعت کراں گا، اگر میں کسے دی بات نو مننا گا، اگر میں کسے دی بات نو شریعت ماندا وا، اور وہ صرف آمنہ دے لال دی بات ہے یا رب ذوالجلال دی بات ہے، اور ایہی میرا مسلک ہے۔ آخر دی وجہ کی ہے؟ اللہ پاک دے قرآن دے غور کرو، اے دی وجہ کی ہے میں کیوں مننا ہے؟ اللہ پاک نے منو پابند کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اتبعو، میں ہور کسے دی کیوں نہیں مننا؟
میرا مسلک کیوں سچا میں دعویٰ کی کرنا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ پہلی آیت کی سی کہ رب والوں نازل کی ہویا ہے، تے دوسری آیت رب دے قرآن دی ہے۔ اللہ فرماندے نے اتبعوا، پہلو اللہ پاک نے ایک گل سمجھائی ہے کہ جو رب والوں نازل ہویا ہے اوہی حق ہے، رب دا قرآن حق ہے، نبی پاک دی زبان حق ہے۔ تے دوسری آیت اللہ فرماندے نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تواڈے رب والوں نازل ہویا ہے او حق ہے، لہذا اس حق دی اتباع کرو، اس حق نو منو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اس حق نو چھڑ کے کسے ہور دی اتباع کرنی، کسے مولوی دی، کسے پیر دی، کسے مفتی دی اور کسے دی بھی اتباع نہیں کرنی۔ اللہ جی جی اسی او دی اتباع کریے پھر سانو لبے گا کی، اللہ ملے گا کی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ اسی باقی سارے ہی چھڑ دینے ہاں، اگر اسی رب دا قرآن منیے تے مصطفیٰ دا فرمان منیے پھر سانو لبے گا کی؟ کیوں بھئی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یا اللہ سانو پھر دیں گا کی؟ آخری بات اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے آئی، اللہ فرماندے نے لوگوں سن لو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جڑا اللہ دی گل مننے، والرسول او دے نبی دی گل مننے، اللہ اور او دے نبی دی اتباع کرے، اللہ اور او دے نبی دے آکھے لگے، جتھے نبی دا فرمان آ جائے اوتے اپنا سر سٹ دے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ میں کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں انہوں نبیاں دا گوانڈی بنا دیاں گا، انہوں میں ابو بکر صدیق دا گوانڈی بنا دیاں گا، انہوں میں عمر فاروق دا گوانڈی بنا دیاں گا، انہوں میں شہداء دا گوانڈی بنا دیاں گا، انہوں میں اللہ دے ولیاں دا گوانڈی بنا دیاں گا۔ اور اللہ فرماندے نے اور کائنات دے تسی تے طرف دے ہو، کوئی فخر کردہ ہے کہ میرا گوانڈی ایم پی اے وے، کوئی فخر کردہ ہے میرا گوانڈی ایم این اے وے، کوئی فخر کردہ ہے میرا گوانڈی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی فخر کردہ ہے میرا گوانڈی وزیر اعظم ہے، کوئی فخر کردہ ہے میرا گوانڈی جناب صدر ہے، کوئی فخر کردہ ہے میرا گوانڈی چیف ہے۔ رب کہندا میں انہاں جڑے بندے رب دے قرآن دی اتباع کرنگے، مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دی اتباع کرنگے، کل قیامت دا دن ہوئے گا انہوں میں انبیاء دا گوانڈی بڑھا دیاں گا۔ اور اس گوانڈ نالو چنگا اور گوانڈ ہو سکدا؟ بولو ہو سکدا؟ نہیں ہو سکتا۔ مگر بڑی عجیب بات ہے کہ کلمہ مصطفیٰ ہے اور تقدس غیراں دے، کلمہ مصطفیٰ ہے شریعت غیراں دی، کلمہ مصطفیٰ ہے دین غیراں دا، کلمہ مصطفیٰ ہے احترام غیراں دے، کلمہ مصطفیٰ ہے بات غیراں دیئے، کلمہ مصطفیٰ ہے اور احترام غیراں دے۔ نانا میرا مسلک کیے، میری دعوت کیے، میرا اعلان کیے، میری پکار سن لو، میرا اعلان سن لو، میری للکار سن لو۔ میں اس چپال دی کانفرنس دے اندر برملا طور تے اس بات دا اعلان کر دینا چاہنا کہ جدا کلمہ پڑھی دے او دے آنکھیں لگی دے، جدا کلمہ پڑھی دے او دے پچھے ٹری دے، جدا کلمہ پڑھی دے او دے قدمہ دے اتے قدم رکھی دینے۔ اور سوڑیا جدا کلمہ پڑھی دے او دی بات چھاڑ کے کسے ہور دی بات نہیں منی دی۔ اور ایک ہوئی میرا مسئلہ کہ
اللہ کے دعا ہے میں جو بیان کیتا اللہ انہوں قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا زاہد فاروق ڈوگر صاحب، توحید کے عنوان پر آپ حضرات سے محو گفتگو تھے۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ میں مولانا امتیاز احمد سلفی صاحب حلقہ تھانہ نشاط آباد ان کے امیر ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اسٹیج پر آ جائیں، اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آپ چودھری مقبول جٹ صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ مولانا حنیف صاحب چپنجا گھیالہ سے وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہم ان سب کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اسی طرح دوران تقریر ہمارے پاس ہمارے معزز مہمانان تشریف لائے، ممبر امن کمیٹی جناب محترم ادریس احمد یزدانی صاحب، اسی طرح ہمارے آج کے مہمان خصوصی محترم جناب حاجی محمد امین صاحب، حاجی شیخ امین صاحب حافظ پلاسٹک والے، وہ بھی تشریف لائے، ہم ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مہمان خصوصی جناب محترم چودھری عاشق جٹ صاحب کا ڈی ایس پی، وہ تشریف لائے، انہوں نے ہماری کانفرنس کو رونق بخشی، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں کہ آپ مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے آج کے مہمان خصوصی، ہمارے آج کے جو مقررین ہیں ان میں سے ہمارے مہمان خصوصی ملک کے ابھرتے ہوئے خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا پروفیسر عبد الرحمن عاجز صاحب آپ حضرات کے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے اور ان کے ساتھ ہی انشاءاللہ متصل خطابات ہوں گے، اور آخر پر انشاءاللہ یہ اب خطابات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے میں گزارش کروں گا نہایت ہمہ تن گوش ہو کر تشریف رکھیے، انشاءاللہ مکمل پروگرام سن کر جائیے۔ پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ العزیز آخری خطاب ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب، انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا، اور ان کے ساتھ سوال و جواب کی نشست بھی ہے انشاءاللہ۔ آپ اپنے سوالات لکھ کر کاغذ پر وہ اسٹیج پر بھیجیں، مجھے دیں، انشاءاللہ آپ کے سوال پڑھے جائیں گے اسپیکر پر، اور اسپیکر پر ان کا جواب بھی حضرت مفتی صاحب انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے۔ کسی قسم کے شبہات کسی کے ہوں، کسی بھی قسم کے ملحدین کے بارے میں، روافظ کے بارے میں، اور جہلمی جھالوی ان کے بارے میں، یا دیگر منکرین عذاب قبر ہیں، منکرین حدیث ہیں، جتنے بھی فرق آئے ہیں، سب کے انشاءاللہ وہ تسلی بخش جوابات وہ رکھتے ہیں، ہماری جماعت کا سرمایہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ مولانا عادل گرجاکی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان قریب اسٹیج پر جلوہ گر ہوں گے۔ آپ جاندار طریقے سے بیٹھیں اور پوری مستعدی کے ساتھ اور ہوش مندی کے ساتھ بیٹھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث